نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي يحيى صحيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامرئ المؤمن إن أمره كله له خير وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ رواه مسلم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعله يتغشاه الكرب فقالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وكرب ابتا فقال ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتا اجاب رب دعا یا ابتا جنت الفردوس مأوا یا ابتا الى جبریل ننعا فلما دفن قالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب رواہ البخاری. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت ابو یحییٰ صحیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کا معاملہ کتنا عجیب و غریب ہے، یعنی کتنا خوش آئند ہے، کتنی ایک امیزنگ چیز ہے کہ ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا ہر مسئلہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے ہر سچویشن جو بھی فیس کرے گا وہ ہر ایک میں اس کے لیے بہتری ہے. لیس ذالک لأحد الا لمؤمن، یہ سوائے مومن کے یہ معاملہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مومن پر کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ وہ اس کو جیسی بھی صورتحال ہو، ہر صورتحال اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. فرمایا ان اصابت ہو سراء شکر، اگر اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی عطا فرمائے، آسانیاں دے، خوشیاں دے، کامیابیاں دے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کا شکر کر کے اس کی رضا حاصل کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کا خوشی بھی مل گئی، اللہ کا شکر کر کے اپنے خدا کو بھی راضی کر لیا تو دونوں معاملے اس کے ٹھیک ہو گئے. فرمائے وَنَصَابَتُ ضَرَّاءُ، انسان غریب ہو جائے، بیمار ہو جائے، کسی مشکل مصیبت میں پڑ جائے، کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہو تو صبر کر کے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وہ اس کے لیے بہتر ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے. تو مومن ہر حال میں ہی کامیاب ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو. یاد رکھ لیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا اور کئی بار عرض کیا، پھر میں کہتا ہوں، اسلام کوئی مٹیریل نہیں ہے کہ اس کو ہم جا کر بازار سے خرید کر لے آئیں، اپنے گھر پر یا فریم لگا دیں. بھائی یہ نہیں ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے کل بھی ہم نے پڑھا احیاء العلوم میں کہ سب سے پہلا فرض بندے پر کیا ہے، سب سے پہلا فرض کیا ہے. مسلمان اس پر غور و فکر کریں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا بھی حکم یہی ہے. یہ سب تو اللہ رب العزت کا حکام ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو اور آسان بنا کر علماء بیان کرتے ہیں. اصل تو قرآن حکیم ہی ہے. تو فرمایا بندے پر سب سے پہلا فرض معرفت ہے، علم ہے. تو جب علم ہی کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے، ادھر آئیں گے نہیں. اور یاد رکھ لیں
علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا اس شعور کی عمر کو جب تک نہ پہنچے۔ ہم جس کو علم کہتے ہیں یہ علم نہیں ہوتا، یہ علم کے ساتھ اٹیچمنٹ کی ایک ایج ہوتی ہے۔ 5 سال سے لے کر 13-14 سال کی ایج یہ اٹیچمنٹ کی ایج ہوتی ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، دیکھتا ہے، ماحول کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ یہ علم کی ایج نہیں، ایج علم کی شروع 13-14 سال کے بعد ہوتی ہے۔ اچھا، پوری مسلمان امہ سب سے پہلے تو یہ اس بات پر غور و فکر کرے نا کہ ہم نے قرآن و سنت کو، احادیث کو، اسلامی علوم کو کتنا وقت دیتے ہیں، کتنی مدد کرتے ہیں۔ اسی کا جواب میں آپ کو مل جائے گا۔ جواب تو جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، بھائی مسلمان اسلام تو ایک علم ہے، معرفت ہے، جس کا تعلق انسان کے دل و دماغ کے ساتھ ہے، اس کا ظاہری دنیا کے ساتھ نہیں ہے، اندر سے اندر کا یہ ایک معاملہ ہے۔ تو جب ہم نہ سنیں گے نہ سنائیں گے، میں نے آج بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون یعقلون۔ لوگ میجارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنتے بھی ہیں، ہمارے پر دماغ بھی ہے، حالانکہ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں۔ میجارٹی ایسی ہی ہے، کیونکہ وہ جس کو وہ سنتے ہیں اس کو سننا نہیں کہتے ہیں، اور جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کو سمجھنا نہیں کہتے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے جانور کس کو کہا ہے؟ میں کل بھی پڑھا رہا تھا، لوگوں کے بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ دنیا میں ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، سمجھ لے۔ سکول میں 4 دن گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، کچھ کسی خاص مضمون میں ڈگری لی، اور ہم نے سمجھ لیا ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ اور بھائی اللہ کے بندے، پہلی بات تو علماء اس کو علم مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ علم نہیں ہے، علم کی ڈیفینیشن ہی اور ہے۔ یہ جو ڈگریاں کاغذ کے پردے لے کر ہم آتے ہیں نا، یہ پہلے علم کی تعریف پڑھو کہ علم کی تعریف میں یہ فنون ہے، یہ فن ہے۔ فن الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے۔ اسکول، یونیورسٹی، کالج آپ کو فن پڑھاتے ہیں، علم نہیں پڑھاتے۔ علم چیز ہی الگ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فنون ہے۔ فن ایک الگ چیز ہوتی ہے، آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیں، فن کیا چیز ہے اور علم کیا چیز۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ علم ہے ہی نہیں ہے جس کو ہم نے علم سمجھا ہوا، یہ فنون ہے۔ دوسری بات، اگر فرض کر لیں اس کو علم بھی مان لیں علم، پہلا تو اختلاف یہی ہے کہ یہ علم ہے بھی ہے کہ نہیں۔ جو کچھ سکول سے لے کر یونیورسٹی کے سطح تک پڑھایا جاتا ہے یہ علم ہے کہ نہیں، علماء اس کو علم نہیں مانتے۔ اسی لیے کبھی ان کے جو جاننے والوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ ان کے کبھی سنے فلانا عالم صاحب جی، جو آدمی یونیورسٹی کالج کا پڑھا اس کو عالم کہتے ہیں، اس کو عالم نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ پڑھنا ہے تو پڑھیں علماء کے بیان کے، یہ علم کیوں نہیں ہے، یہ فن ہے، علم نہیں ہے۔ میرے پاس آج کوئی میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ علم نہیں، یہ فنون ہے۔ لیکن جیسے عام ایک غلط فہمی کا لوگ شکار بھی ہیں، چلو ہم انہیں کی بات کو بھی مان لیں، 2 منٹ فرض کر لیں، مان لیں یہ علم ہی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی نے میتھمیٹکس میں ڈگری لے لی ہے تو وہ تو صرف میتھ کا ماہر ہوگا نا۔ طب سے وہ ٹوٹل جاہل ہے، انجینئرنگ سے وہ ٹوٹل جاہل ہے، لا سے وہ ٹوٹل جاہل ہے۔ کیوں جاہل ہے؟ اور بھائی تم نے ایک خاص فن میں ڈگری لی ہے، باقی علم میں تم بھی اسی طرح کے ہو جس طرح دوسرے معاملات میں ہو۔ تو جیسے یہ ایکسیپٹ، اگر یہ معاملہ نہ ہو تو انجینئر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے اور ڈاکٹر انجینئر کے پاس کیوں آتا ہے؟ بات سمجھے نا جی؟ اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو انجینئر پھر ڈاکٹروں کے پاس کیوں؟ وہ مانتے ہیں کہ بھائی میرے پاس طب کا علم نہیں ہے، میڈیسن کا میرے پاس نہیں ہے، تو ہی مجھے بتا، اسی لیے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اور اگر ڈاکٹر کہ جی میں سب کچھ ہوں، تو پھر وہ انجینئر کے پاس کیوں آتا ہے؟ وہ جانتا، وہ مانتا ہے کہ مجھے انجینئرنگ کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا یہ دونوں یہ بیرسٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کوئی مانتا ہے لوگوں کا علم نہیں ہے، یہی بات ہے نا جی۔ تو جب میرے بھائی زندگی کے باقی معاملات میں تم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اسی لیے تو ان کے پاس جاتے ہیں اور فیسیں بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی سمجھ لو
کہ دین بھی ایک، بلکہ یہی علم ہے، اس کے سوا علم نہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا یہ بھی جس طرح باقی چیزیں بغیر سیکھے بغیر محنت کیے نہیں ملتی، یہ بھی بغیر محنت کے نہیں ملتا، یہ بھی بغیر محنت کے نہیں ملتا. تو نبی تو اس لیے آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی، دونوں کو انسان بہتر کر سکتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ دین پہلے سیکھے، یہ سیکھے، اور اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے، اب پہلے پتہ چلے نا کہ نعمت کیا ہے، شکر کس پر کرنا ہے، مصیبت کیا ہے، صبر کس چیز پر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور علم کا معنی یہ یاد رکھ لیں حقائق ہوتے ہیں. علم کا معنی حقیقت کا حقائق ہوتے ہیں. یہ جس چیز کا علم میں نے پہلے عرض کیا ہے، اس کی پڑھنے تو پھر کتابیں پڑھیں دیکھیں کہ یہ علم ہے بھی ہے کہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے. اور پھر حقائق، کسی چیز کی ایگزیکٹ پوزیشن کو سمجھنا یہ علم ہوتا ہے. اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. علم اور عقیدہ ایک ہی معنی میں ہوتا ہے. فرمایا لما ساقوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ الکرب، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری وقت آیا. یاد رکھ لیں یہ جو بھاری وقت آتا ہے نا، یہ دونوں کے لیے آتا ہے. سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر بھاری وقت ہے تو باقی انسانوں کے لیے کیوں ہے، لیکن یاد رکھ لیں ان کے لیے جو آتا ہے یہ ان کے حق میں کمال ہوتا ہے. جب انسان کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، یہ ہر ایک پر آتا ہے، اور بہت مشکل وقت ہے یہ. فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. انبیاء جو مصیبتیں ہیں، دنیا کی مصیبتیں، یہ سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں انبیاء کرام پر. انبیاء کرام کے بعد آتی ہیں اولیاء اللہ پر. پھر جو انسان جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. اگر کسی انسان پر دنیا میں ہو انسان وہ نیک، وہ انسان نیک ہے، دنیا میں اس پر اگر کوئی مصیبت نہ بھی نہ آئے تو اس کا موت کا وقت انتہائی سخت ہوتا ہے. کیوں سخت ہوتا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی دوست رہنے نہیں دے گا، دوست رہنے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. وہ چونکہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی چند منٹ چند لمحے کی سختی ان پر ڈالتا ہے تاکہ ان کو میں یہاں ہی سے پاک صاف کر کے آگے جب جائیں تو بالکل یا تو درجات ان کے بلند ہوتے ہیں، یا جو زندگی میں کوئی بھی کسی قسم کی غفلت ہو گئی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ہی دھو دیتا ہے ان کو. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ مشکل وقت یا تو عام زندگی میں بھی، اور لیکن موت کے وقت خصوصاً سب سے زیادہ مشکل وقت انبیاء کرام کا ہوتا ہے. پھر اولیاء اللہ کا ہوتا ہے. پھر جتنا کوئی انسان جتنا نیک ہوگا اسی طرح درجہ بدرجہ ہوگا. اور سب سے آسان زندگی کافر کی ہوتی ہے. وہ کافر بالکل وہ مرتے بھی اللہ تو کیوں کہ تاکہ اس کی مکمل سزا اس کو قیامت کے دن ملے. یہ نہ کہہ سکے اللہ پاک اس کی سزا تو مجھے دنیا میں مل گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ سزا ایک ہی دے گا. جس کو دنیا میں مل گئی اس میں آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کو سزا دنیا میں نہیں ملی پھر آخرت کے لیے ہے. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وا کرب ابتا ہو، میرے والد کی مشکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم. فرمایا یہ جو تکلیف ہے نا یہ صرف آج کا دن ہے، آج کے بعد تکلیف نہیں ہوگی. میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت لاتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور ہوتا خاص جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں نا. جتنا سب سے زیادہ اس کائنات میں نا، سب سے زیادہ اس کائنات میں جو مشکل وقت ہوا نا وہ نبی وسلم پر ہوا، سب انبیاء سے بھی زیادہ ہوا. نبی وسلم فرمایا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ساتوں زمین اور آسمان میرے سینے پر رکھ دیے گئے.
ٹھیک ہے، چونکہ نبی پاک ہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صرف ہونا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج کے بعد نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اشعار پڑھے کہ میرے والد اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اللہ کی اس دعوت کو قبول فرما لیا، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جانے کا پیغام لے کر آئے۔ یاد رکھ لیں اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا لیکن وہ بعد میں دیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ اس دنیا میں رہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فرشتے آتے رہے، اور جب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، تو فرشتوں کو اجازت نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلا اجازت داخل ہو جاتے۔ کسی فرشتے کو اجازت نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہونے کے فرشتوں کو بھی اجازت نہیں تھی۔ تو آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بیٹا دیکھو کیا ہے، تو دیکھا کوئی دروازے پر نہیں ہے۔ پھر دوسرے روز آئے، پھر دستک ہوئی، پھر دروازہ کھولا گیا، کوئی موجود نہیں تھا۔ تیسرے دن پھر ہوئے، پھر دروازہ کھولا گیا تو نبی نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ آ جاؤ، اندر آنے کی اجازت دے دو اس کو۔ تو دروازے پر تو کوئی بھی نہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور اللہ کا پیغام یہ سنایا کہ اب آپ کی مرضی ہے، یہ معاملہ آپ پر ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں تو جب تک آپ چاہتے ہیں کائنات میں رہیں، اس دنیا میں رہیں، تو اگر آپ کی یہ فیصلہ ہے تو ہم اس فیصلے پر چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے خدا کے پاس آ جائیں۔ تو جب یہ اجازت مانگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مجھے اپنے رفیق اعلیٰ جو میرا حقیقی محبوب ہے میں اسی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تیار ہوں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تو اپنا کام شروع کر لے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو ابا جان یہ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جو اولاد کے سر سے والدین کا سایہ اٹھا لیتا ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو میں نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جو امر ربی ہے اس کو پورا کریں۔ تو یہ تھا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام، لیکن انہوں نے آ کر سیدھا ہی شروع کر دیا، آپ نے مارے ایک ایسا تھپڑ مارا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ ان کی آنکھ کی یہ ڈھیلا باہر نکل، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے نبی تھے، بڑے جناب، آپ دیکھ لو نا نبوت کا اندازہ لگا لیں طاقت کا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ساری دنیا کے روح قبض کرتے ہیں، پوری روح زمین کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک تھپڑ لگا ان کو تو ان کے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اللہ کی واپس گیا، اللہ کے بھائی اللہ پاک یہ تو بڑا سخت ہے، یہ کن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا؟ تو فرمایا تم ایسے کرو کہ جنت سے گائے لے جاؤ اور جا کر میرے نبی سے پوچھو کہ اس کے جسم پر آپ ہاتھ پھیریں، اور جتنے بال گائے کے آپ کے ہاتھوں کے نیچے آتے جائیں گے، ہر بال کے بدلے میں ہم 1 سال آپ کی زندگی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جبرائیل حضرت علیہ السلام لے کر آئے، گائے لے کر آئے، فرمایا یہ خدا کا حکم ہے، یہ گائے ہے، آپ اس پر ہاتھ پھیریں، جتنے بال یہ آپ کی مرضی ہے، جتنے بال آئیں گے آپ دیکھیں نا، گائے کے جسم پر ملینوں کے حساب سے بال ہوتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں گائے کتنے بال ہوتے ہیں، بہت اتنا بڑا اس کا جسم ہے، اور کتنے اس بال بالکل ساتھ اس کے بال ملے ہوتے ہیں، اور گائے بھی جنت کی تھی، خدا جانے کتنی بڑی ہوگی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد جب یہ بالوں کی تعداد پوری ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو کچھ آج ہونا ہے نا پھر بھی یہی مسئلہ ہوگا، یعنی خدا کا ایک امر ہے وہ پورا ہونا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم ابھی اس عمر کو پورا کرو۔ علماء نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہلے کیوں آپ نے کیا اور بعد میں کیوں آپ راضی ہو گئے؟ حکمت کی تھی۔ تو علماء نے فرمایا حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھانا چاہتے تھے کہ جس طرح تم میرے پاس آ گیا نا اور بغیر پوچھے ہی آ کر معاملہ شروع کر لیا تو ان کے پاس اس طرح نہ جانا، ان سے پہلے اجازت لے کر جانا۔ تو اسی لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگتے رہے، اور 3 دن کے بعد نبی علیہ وسلم نے اجازت، نبی علیہ وسلم تو پہلے آپ نے تو چونکہ وہ گھر میں ہی داخل نہیں ہو سکتے تھے، پھر لیکن جب ہوئے تو اجازت مانگی، نبی علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام اس معاملے میں نہیں آتے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ساری پہلے بات چیت کی، یا رسول اللہ آپ کے یہ خدا کا یہ پیغام آپ چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے پاس آپ کو لے جاتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو آپ دنیا میں رہیں، اور جب آپ کہیں گے تو ہم اس وقت آ جائیں گے، آپ کی مرضی پر ہے۔ تو نبی نے فرمایا یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ شان سے نبی علیہ وسلم کی۔ جب نبی علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ فاطمہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول وسلم تراب، کیا تم نے اس بات کو پسند کر لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر مٹی ڈالیں، یعنی افسوس کا اظہار کیا۔ معنی یہ ہے انسان ایسی بات چیت کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے جیسے دکھ کا اظہار ہو، اور رونے کی اجازت ہے، افسوس کرنا باعث ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کیا وصال ہوا، صحابہ کرام موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ویسے بھی حدیث آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی باتیں بتاتے ہیں اور آپ کے خود آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مقصد یہ تھا۔ تو نبی نے فرمایا یہ رحم ہے خدا تعالیٰ نے جو بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو فرما دیا کہ رحم کا لفظ اسلام میں توازن ہے، یہ بھی نہیں کہ تم پتھر بن جاؤ، جیسے آج کل لوگ پتھر بنے ہوئے ہیں، کسی کا باپ مرا ہوتا ہے بیائی تو پرواہ ہی نہیں ہے، اور لوگ سمجھا ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور بھائی یہ بھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھا پان نہیں ہے کہ ساتھ ماں مری ہوئی ہے، باپ مرا ہوا ہے، بھائی مرا ہوا ہے، بہن مری ہوئی ہے، بالکل نارمل ہے، نہیں، غم کا اظہار کرو، اوپر اس کے حدیں اسلام نے مقرر کی ہیں۔ حد یہ ہے کہ سینے کو بھی نہ کرو اپنے، اس طرح جیسے فرمایا بال نہ اکھیڑو، کپڑے نہ پھاڑو، دیواروں کو ٹکرے نہ مارو، یا یہ جو کفریہ لفظ بولتے ہیں نا، اور خاص کر کے آج کل لوگ بول رہے جی ہمارے ہی گھر میں جبرائیل علیہ السلام ہمارے گھر کے لیے موت تھی، یہ کفریہ لفظ ہے۔ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ کہنے سے کہ یہ موت ہمارے گھر کے لیے تھی، یہ اسرائیل علیہ السلام ہمارے ہی گھر کے لیے رہ گیا ہے، یہ سب کفری الفاظ ہیں۔ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے سے۔ تو بھائی یہ باتیں نہ کرو جاہلیت والی۔ نبی نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ فلیس منا، جو آدمی کسی بھی دکھ درد پر مصیبت کے وقت میں سینہ کو بھی کرے، جیسے ماتم لوگ یہ شیعہ کرتے ہیں، یا اپنے چہرے کو نوچے، یا اپنے بالوں کو نوچے، یا جاہلوں والی باتیں کرے، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب اسلام نے حدود مقرر کر دی ہیں کہ جاہلوں والے کام نہیں کرنے، سینہ کو بھی نہیں کرنے، چہرے پر چپیڑے نہیں لگانے، بالوں کو نہیں نوچنا، ٹھیک ہے، یہ کپڑے نہیں پھاڑنے، دیوانوں کو ٹکرے نہیں مارنے، جاہل والی باتیں نہیں کرنی۔ یس تم رو سکتے ہو، رونے کی اجازت ہے، اور فرمایا یہ رحم ہے۔ ساتھ میں عرس کے لیے پھر اسلام نے حدود مقرر کر دی ہیں کہ جو عام انسان ہے وہ 3 دن تک اپنے گھروں میں کھانا نہ پکائے،
اچھا یہ جو کام ہے نا جی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا، وہ سارے میں نے یہاں ایک نہیں، جہاں پر میں نے دیکھا میں تو اس پر ادھر باڈی پڑی ہوئی ہے، ساری عورتیں کچن میں جناب کھانا پکا رہی۔ میں نے یہ کیا جی ہمارے جو لوگ آئیں گے اور اللہ کے بندوں کھانا پکانے سے منع کیا 3 دن تک، کھانا نہیں اس گھر میں پک سکتا۔ اب وہ کیا کریں، کھانا دیں ان کے رشتہ دار جن کو لیے تم اپنے دین وغیرہ ہر چیز بیچتے ہو، مر گئے ہیں تمہارے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا چاہیے، نہیں کوئی رشتہ دار پڑوسیوں کو کھانا دینا چاہیے، اس گھر میں کھانا نہ پکے 3 دن تک۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ کھانا صرف گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہم نے تو دعوت اور بڑے بڑے عالی شان کھانے دیتے ہیں جناب، کوئی آدمی کھانا کھائے بغیر نہیں، کیوں نہ جائے؟ یہ جو جنازوں پر اعلان ہوتا ہے جی کوئی آدمی کھانا کھلانے کے بعد اور پھر بٹھا کر ادھر سے اسپارکل سے سوئے عبداللہ صاحب کے مسجد میں کوئی آدمی یہ کھانا کھا رہے، کیوں کھاؤ بھائی، یہ ادھر گھر ہے، منع ہے۔ اس قسم کا کھانا پکانا بھی منع ہے، کھانا دینا بھی منع ہے، اعلان کرنا بھی منع ہے۔ اور سام کھانا بھی وہ دیتے ہیں کہ جو عید کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر کھانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ کھانا صرف اس گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، یا کوئی دور سے آیا ہو۔ اور آج کل کے زمانے میں دور والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیوں؟ ہر قدم پر شاپے ہیں اور ہر قسم کا کھانا موجود ہے، ریسٹورنٹ ہے، ادھر سے کھانا جا کر کھا لو۔ ایک تو بیچاروں کے گھر ماتم ہو گئی اور دوسروں ہزاروں کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں کھانے والے، کیوں کھانا کھلاتے ہیں، کیوں کھانا کھلاؤ، بھوکیں یہ لوگ۔ اور اگر کوئی نہ کھلائے تو جو ان کے یہ چوں چاں کرتے ہیں نا، وہ حرام کام کرتے ہیں، مومن کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اس گھر میں کھانا نہیں ہونا چاہیے، نہ خود پکائے نہ باہر سے منگو، پکا کر اپنے گھر لائے کھانا یہ صرف اس گھر والوں کے لیے دینا چاہیے، نہیں جیسے بازاروں سے آج کل تو ویسے بھی کم آسان ہے، کوئی آدمی جب نہ کوئی دے، گھر والے خود ہی اپنا لیے کھانا ہوٹل سے منگوا لیں، بس صلی اللہ خیر، لیکن اپنے گھر میں کھانا 3 دن تک نہ بنائے۔ ایک تو شریعت کا یہ ہے صدمے کا طریقہ، اور 3 دن تک کوئی کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کرے۔ خوشی کیا ہوتی ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ کپڑے پہننا، خوشی کے کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، میک اپ کرنا، باقی چیزیں جو خوشی ہو یہ نہ کریں 3 دن تک، صرف 3 دن کی پابندی ہے۔ کاروبار نہ کریں، باقی سارے معاملات نہ کریں، گھر میں بیٹھے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، یہ سارے کام کریں۔ اور دوسرا یہ ہے صرف وہ بیوی کے لیے حکم ہے، 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں رہے، کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی، وہ مثلا وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، بڑے شوق کپڑے نہیں پہن سکتی، باقی جو تو یہ 4 مہینے 10 دن تک جو سوگ کا حکم ہے یہ صرف بیوی کو ہے، بیوی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں ہے۔ غالب اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے نا، پھر بھی نہیں ہے، بس 3 دن تک، میں فرمایا 3 دن تک ہے شریعت میں، اس کے بعد نارمل ہو جاؤ، جاؤ جا کر اپنا کام کھولو۔ یہ ایک قدرتی سلسلہ ہے، قدرتی کا معاملہ ہے، آج وہ مرا ہے کل تو نے مرنا ہے، یہ ایک آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ آدمی ہم سے جدا ہوا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کا پیار ہے تو کوشش تو کرو نا کہ ہم وہاں بھی اکٹھے رہیں، اور وہاں اکٹھے ایک نہیں رہ سکتے جب تک دونوں نیک نہیں ہوں گے۔ اگر بڑی محبت ہے نا تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو دین کے مطابق، خود اب پہلے تو اپنی تربیت کرو پھر ان کی کرو۔ میں آخری بات کر کے یاد رکھ لو، میں کل بھی سن رہا تھا، جن گھروں میں مسجد کے بارے میں منفی بات کی جاتی ہے، علماء کے بارے میں منفی بات کی جاتی ہے، باقی معاملات میں ان کی اولادیں بھی خبیث ہوتی ہیں۔ میں کل علامہ اعظم عاصمی کا یہ بیان سن رہا تھا، بھائی ابو لہب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے معاملے، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، کیا بات ہے، کوئی معاملہ تو ہوگا نا۔ فرمایا یہ بات ہے کہ جن کے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوئیں ان کی اولادوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ جن گھروں والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بلا سوچے سمجھے ان کی اولادوں نے بھی ایمان قبول کیا ہے۔ فرمایا یاد رکھ لو، اولاد کے دن کچے ہوتے ہیں، ان کے خلاف، ان کے سامنے آج ہم اپنے پاکستان کے خلاف کرتے رہتے ہیں باتیں،
مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، علماء کے خلاف کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کچے ذہن ہیں جن کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، وہ تمہیں بڑا سمجھ کر باتیں گے، جو کچھ میرا باپ کہہ رہا ہے، جو کچھ میری ماں کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو پھر میاں شکوہ اولاد پر نہ کر، شکوہ اپنے آپ پر کرو، اس لیے منع ہے بات۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا